نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين بالقرآن العظيم آمين يا رب العالمين. اچھا جی، آیت نمبر 26 جو ہے وہ ہم نے کر لی تھی کل، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بنی اسرائیل کے حالات ہیں کہ ان کو ان کی کتاب کی طرف بھی بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں، اس سے بھی منہ موڑتے ہیں، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. ٹھیک ہے، ان کی ایک سرشت بتائی اور اس کی وجہ بھی پھر بتا دی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا وہ بہت بگڑ چکا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو ہے آگ نہیں چھوئے گی، اور وہ اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہیں. تو انہوں نے خود ہی یعنی اپنے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رکھا تھا کہ ہم تو آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں. تو ظاہر ہے جب آخرت کا عقیدہ اتنا بگڑ جائے گا تو پھر انسان آخرت کے لیے تو کوئی کوشش نہیں کرے گا، تو وہ بھی اپنی مرضی کی ہی زندگیاں گزارے تھے، اور اپنے لحاظ سے انہوں نے دین میں اور اپنی کتاب میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر لی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے آخرت میں، اور ہر ایک جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی بغیر کمائی کے بدلہ نہیں ملے گا، اور کچھ کرنا پڑے گا، اور غلط کام اگر کیے ہیں تو پھر اس کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا، اور یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک دعا کے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ بھی بہت خوبصورت آئی تھی جو ہم نے کل کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے بادشاہت. اللہ تعالیٰ ایک تو مالک کل کائنات ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. یہ اس نے اپنے ایک اہم قانون کی وضاحت کر دی کہ اقتدار کا ملنا چھننا، عزت کا ملنا چلے جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ایمان ہونا ضروری ہے. جیسا موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اسی طرح یہ سارے معاملات بھی سب اس کے قدرت اور اس کے قبضہ میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور بیدک الخیر، کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اس کے بھی میں نے آپ کو دونوں طرح کے مطلب بتا دیے تھے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے ہی خیر مانگیں، جس کو بھی خیر کی طلب ہے، یعنی سب خیر اس کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں خیر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا آگے دیکھیں، آیت نمبر 27 پڑھی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان. یہ تا جو ہے شروع میں تم کے معنوں میں ہے آتین والا، اور واو لام اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. ولوج جو ہے نا وہ کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ داخل ہونا، مشکل سے داخل ہونا، اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللیلہ رات کو، فن نہاری نہار جو ہے یہ دن کے لیے آتا ہے. وتولجو اور تو داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں. وتخرجو اور تو نکالتا ہے، تا تم کے لیے، اور خا را اور جیم اخراج کا ورڈ، ایگزٹ کرنا. تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے. ٹھیک ہے، اور وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ مردہ کو، من الحی ہا یا زندہ سے. وترزق اور تو رزق دیتا ہے
یہ روٹ ورڈ ہے رازا قاف من تشاء جس کو تو چاہتا ہے تا تم والا شین یا حمزہ چاہنا بغیر حساب بغیر حساب کے. اچھا تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا مالک الملک ہونا بتایا گیا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تمام کائنات کے مالک وہ ہیں، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے. اور پھر جو ساری کائنات میں تدبیر اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں اس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کل اللہم، کہ آپ کہہ دیجئے. تو تولج اللیل فی النہاری، یعنی یہ ایک طرح سے اس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اس کا ایک مطلب تو سمپل رات کے بعد دن کا آنا اور پھر دن کا چلا جانا اور پھر اس کے بعد پھر رات کا آ جانا، یعنی رات اور دن جو ایک ڈیلی فینومینا ہم روز دیکھتے ہیں کہ دن ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات گزر جاتی ہے، اس کے بعد پھر دن چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ جو سارے معاملات دن اور رات کے آنے جانے کے ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے. دن چڑھتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہو جاتی ہے، پھر دن چڑھ جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے. یہ ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور کتنے آرگنائز طریقے سے، کتنی زبردست انتظام سے، کتنی زبردست مینجمنٹ سے یہ سارا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس فنومینا پہ بھی اگر ہم غور کریں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ایسی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے کہ کبھی یہ جو سارا سسٹم ہے یہ خراب نہیں ہوتا. ہاں دن اور رات کی لینتھ میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل اب سردیاں آ رہی ہیں تو راتیں لمبی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں. تو ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو موسمی تغیرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بعض دفعہ دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جیسے سمرز میں ہوتا ہے، اور یا دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں جیسا کہ آج کل سردیوں میں ہو رہا ہے. تو یعنی رات جو ہے وہ دن کے ٹائم میں داخل ہو جاتی ہے یا دن جو ہے وہ رات کے تھوڑا سا ٹائم لے کے اس میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ تولج اللیل فی النہاری کو لینتھ آف ڈے اینڈ لینتھ آف نائٹ اس سے بھی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور بات وہ یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو یہ کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک دعا ہی ہے، پچھلی والی آیت بھی اور یہ بھی. تو اس میں بیسیکلی انسان اللہ تعالیٰ کی اس ساری قدرت کا اقرار کر رہا ہے، اور اس اقرار کرتے ہوئے پھر ظاہر ہے جب انسان اس چیز کو مانتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو دعا کر کے انسان پھر اس کے بعد جو اپنی حاجت ہے وہ بھی آپ مانگے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی عطا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک اس کا مطلب بعض مفسرین نے جو ہے غم اور خوشی کے لحاظ سے بھی لیا، کیونکہ غم جو ہے وہ بھی ان کو بھی اندھیرے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اور وقت لمبا لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، انسان پریشان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گزر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی آ جاتی ہے. جس طرح دن کا وقت جو ہے وہ ایک زندگی کا وقت ہوتا ہے، برائٹنس ہوتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، خوشی بھی مل جاتی ہے، اور وہ بھی ظاہر غم ہے یا خوشی ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی جس طرح اگر آپ پچھلی آیت سے اس کو ریلیٹ کریں کہ حکومت یا بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح آنے جانے والی چیز ہے جیسے کہ دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اور ساتھ اس میں پھر ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ انسان یہ بھی ساتھ اقرار کرتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کی بھی بہت سی مثالیں ہم ہر روز ہی دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو بیج میں تو ایسے دیکھنے میں بظاہر کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اس سے ایک جیتا جاگتا پودا نکل آتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، پھر بیج اس میں آ جاتے ہیں.
یا جیسے نطفے سے انسان کا بننا، یہ بھی نطفہ جو ایک بے جان چیز ہے، پھر اس سے آگے انسان کا جاندار کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے. یا جس طرح مرغی انڈا دیتی ہے، انڈا بظاہر ایک بے جان چیز ہے، لیکن اسی سے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ جاندار اس میں سے ایک وہ چیز چوزا جو ہے وہ بن کے نکل آتا ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو یہ سب کچھ خود تو نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ کسی کے ہاں مردہ بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو وہ تخرج المیت من الحی سے کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے. بعض مفسرین نے یہاں پہ جو ہے نا چیزیں مراد نہیں لی ہیں، مطلب یہ تو ہم چیزوں کے ذریعے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک بات ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی اس کی ایکسپلینیشن ٹھیک آتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. تو بعض نے یہاں سے ایمان اور کفر کو مراد لیا، یعنی مردہ دل اور زندہ دل اس سے مراد لیا ہے، یا کفر جو ہے وہ مردہ ہونے کی حالت اور ایمان جو ہے وہ زندہ ہونے کی حالت. تو وہ اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے کافر کے گھر میں مومن کی پیدائش ہو جانا، کافر ایک مردہ دل تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ ان کی جس گھرانے میں پیدائش ہوئی، بلکہ پوری قوم ہی ان کی کس طریقے سے شرک کے اندھیروں میں مبتلا تھی، اور ان کا اپنا باپ جو تھا وہ بھی ظاہر کافر تھا. اور تو کافر کے گھر میں اس طریقے سے مومن کی پیدائش ہو جانا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ مومن کے گھر میں کسی کافر کی پیدائش ہو جانا، جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان پر نہیں تھا. اور اس طرح سے اس کے علاوہ جس طرح کوئی دل مردہ ہو اور اس کا زندہ ہو جانا، یعنی اس کا ایمان پر آ جانا، ایمان کی نور سے بھر جانا مردہ دل کا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. انسان کفر پر ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی فضل سے جس میں کوئی ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو کوئی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایمان کی طاقت اور ایمان کی روشنی بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی بعض نے اس سے مراد دی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال آپ اس کو جس بھی معنوں میں لیں، چاہے آپ اس کو چیزوں کے لحاظ سے لے لیں یا آپ اس کے اس طرح سے مفہوم لے لیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے. سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی قدرت اور اس کے مدبر ہونا، ان ساری چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اس کا توکل جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. کیونکہ جب یہ ایمان کامل ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اور اس کی سوچ بھی جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور اس کے جو زندگی کو لینے کا طریقہ وہ بھی بدل جاتا ہے، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی مشکل میں بھی ڈالا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. ہر شر میں بھی جو ہے وہ خیر چھپی ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو بیدک الخیر، اس کو آپ دیکھ لیں. اور یہ کہ ویسے بھی چلیے سائد کو ذرا کمپلیٹ کر لیں. ہاں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے بھی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یعنی رزق کا ملنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، بے پناہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو کم دیتا ہے، کسی کو درمیانہ دیتا ہے، کسی کو دے کے اس سے لے لیتا ہے. یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کل بھی میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس چیز سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب سب کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے، یا وہ مالک کل ہے تو ہم سے محاسبہ کیوں ہونا ہے، یا پھر میں کیوں مکلف بنایا گیا ہوں، یا میرے لیے کیا پھر تو میں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ سب کو رزق بھی اللہ نے دینا ہے، بادشاہت اور عزت و ذلت. تو ایسا نہیں ہے، اس کو میں نے کل ایکسپلین کر دیا تھا. اگر جنہوں نے کل کی کلاس نہیں اٹینڈ کی ہوئی تو وہ پھر کل کا ریکارڈڈ لیکچر سن لیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم
جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ رزق دیتے ہیں، یہ اس کی اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ کوئی بہت زیادہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں لیکن مفلوق الحال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، کوئی مال و دولت کی فراوانی تو نہیں تھی، تو مال و دولت کی فراوانی ہونا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے، یہ تو سب اس کی تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عموماً یہی کانسیپٹ ہوتا ہے نا انسان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض یہی کیا جاتا تھا، جیسا میں نے آپ کو کل جو جنگ خندق والا واقعہ بتایا تھا کہ اس پہ بھی ان کا مذاق اڑایا تھا. تو اس پہ پھر یہ آیات جو اس کے شان نزول کے یہ بتائی جاتی ہیں کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اور فتح اور نصرت، کامیابی، اور واقعی بعد میں یہ ہوا. تو اور ان کو اعتراض بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ تو اتنے اس کے پاس تو نہ کوئی سرداری ہے، نہ مال و دولت ہے، تو یہ کیسے، اس کو نبوت کیسے مل گئی. یہ بھی اعتراضات وہ کرتے تھے کیونکہ خود کو بڑا سمجھتے تھے. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. اور یہاں پہ جو اس کو جو یہ اس میں ساری باتیں جو ایک دعا کے طور پہ سکھائی جا رہی ہیں، اس لیے سکھائی جا رہی ہیں کہ مومن کا اپنا یہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہو، اور اس کا یہ اپنا عقیدہ راسخ ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کی عزت خراب نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بس یہ اس انسان پڑھنا شروع کر دے ایسے کسی معاملے میں. اور ویسے بھی کسی کو دیکھ کے حسد کرنا یا کسی کو دیکھ کے یہ سوچنا کہ اس کے جیسا میں بھی بن جاؤں، اس کو کیوں یہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں مل گیا، اس میں بھی آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس سے لے لے، جس کو چاہے عزت دے دے. تو یہ ساری دعا یہ ایسی ہے کہ اس کو جب انسان سمجھ کے پڑھے تو بہت سے کانسیپٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے، شیطان بھی اس طرف لگائے رکھتا ہے، ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، دیکھو فلاں کو یہ مل گیا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. کبھی مال و دولت کے حوالے سے، کبھی دنیاوی اور چیزوں کے حوالے سے، کبھی اولاد کے حوالے سے، یا کسی بھی لحاظ سے انسان کو یہ سوچیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. اس کا اپنا نفس بھی اور شیطان بھی، وہی بات ہے کہ اس کو پھر ظاہر قابو کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کو اب آپ اگر ویسے بھی ابھی جو تینوں چیزیں جو ہے نا، ملک یعنی بادشاہت، پھر عزت، اور اب اس میں جس طرح رزق کے حوالے سے بات ہوئی، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا غور کریں کہ یہی ہے جن کے پیچھے انسان پاگل ہوتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے اور اپنی ساری ایفرٹس لگاتا ہے. اگر آپ ملک جو ہے اس کو چلے بادشاہت کے لحاظ سے نہیں، نوکری کاروبار کے حوالے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور کہ انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے نا، اچھی سے اچھی نوکری ہو جائے یا اچھا سے اچھا کاروبار ہو جائے. پھر جب وہ ہو گیا تو اس میں اور آگے سے آگے جانے کی آ جاتی ہے ایک خواہش کہ اور عزت ملے، اور زیادہ پروموشن ہو جائے، اور زیادہ میں آگے چلا جاؤں دوسروں سے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ رزق کے حوالے سے بھی کہ اور پیسہ مل جائے، اور کما لوں، اور کما لوں، نئے نئے طریقے سوچتا رہتا ہے کاروبار کے بھی یا جاب کے لحاظ سے بھی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ساری زندگی انہی کے چکروں میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں پھر انسان غلط طرف بھی نکل جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے لگ جاتا ہے، ان کو اپنا رازق سمجھنے لگ جاتا ہے. کیونکہ ایک وہ مقابلے بازی آ جاتی ہے نا، ایک مقابلے بازی کی دوڑ میں سب پڑے ہوتے ہیں. فلاں سے زیادہ اپنا کاروبار بڑھا لوں، اس نے یہ کر لیا ہے تو میں بھی اپنی جو اور فیکٹری لے لوں، اور کارخانے لگا لوں، اور آگے بڑی جاب پہ چلا جاؤں، اور زیادہ کما لوں. اور انسان جب اس میں حرام حلال کا اور غلط صحیح کا فرق جو ہے وہ مٹا دیتا ہے اور اسی میں پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ انسان کے لیے وبال بنتا ہے. تو اگر انسان یہ کانسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، ان کے جیسا بننا یا ان سے آگے نکلنا، یہ ساری ایفرٹس انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. بعض دفعہ لوگ
نوکریوں میں، کاروبار میں، رشتہ داریوں میں، دوستیوں میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف جیلسی، آؤٹ آف حسد دوسرے کی عزت کم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب کے بڑے کامن روٹین کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو جاب کرنے والے ہیں، چلے لیڈیز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم، ظاہر ہے خواتین ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہوگا کہ فیل ہوتا ہے کہ فلاں کو جیلسی ہے یا وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یا کاروباری لوگ جو ہیں ان کے بھی آپس میں رائیولریز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو بات یہ کہ انسان اپنا معاملہ بالکل ٹھیک رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تمام معاملات ٹھیک رکھے، آنیسٹ رہے، اپنی نیت کھری رکھے، اپنی نیت سچی رکھے. ہاں محنت ضرور کرنی ہے، ایفرٹ ضرور کرنی ہے، کیونکہ ظاہر انسان جو کچھ ایفرٹ کرتا ہے، کچھ ایفرٹ کرے گا تو اس کے مطابق اس کو کچھ ملے گا نا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے تو نہیں مل جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی سے حسد کرنا یا کسی کے پاس کچھ دے کے جلنا، کڑنا، سڑنا کہ یہ کیوں اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یا اس کو مل گیا تو اب اس سے چھن جائے، یہ خواہش رکھنا یا اس کی عزت کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب بیکار کی سوچیں ہیں. خام خواہ کا انسان اپنے اوپر وبال رکھتا ہے. یہ تو مطلب اگر انسان اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے نا، جس کو اللہ نے عزت دے دی، پوری دنیا بھی مل کے سر توڑ کوشش کرے تو وہ اس کی عزت نہیں کم کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ، یہ اللہ کی عطا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بے عزت کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، تو وہ دنیا کی کسی کونے میں چلا جائے اس کی بے عزتی ہی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذلت اس کا مقدر کرتی ہے نا. ٹھیک ہے، بھلے وہ مالدار ہو، بھلے اس کے پاس پیسے ہوں، دوسرے ملکوں میں بھی اس کی جائیدادیں ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن جب اللہ نے اس کے لیے ذلت لکھ دی ہے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنی آنیسٹی سے کوشش کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس چیز پہ غلط چیزوں کی طرف چلے جانا یا غلط کوششیں شروع کر دینا، یہ غلط ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھتے ہوئے میں اس سے آگے نکل جاؤں. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ لینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ سب اس کے فیصلے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جب انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے نا کہ سب اللہ کی رضا پر مبنی، وہ جس کو جتنا چاہے دے دے، تو پھر انسان میں عاجزی بھی آ جاتی ہے اور اس میں قناعت پسندی بھی آ جاتی ہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ انسان میں اتنی قناعت پسندی ہو کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. یہی ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ نے جو بھی تقسیم کیا اپنی حکمت سے، ہم اس پہ راضی رہیں، ہم اس پہ گلے شکوے اعتراض نہ کریں. ٹھیک ہے. اور نہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ کوئی حسد لے کے یا اس لحاظ سے ان کو نقصان دینے کی کوشش کریں. اچھا، تو یہ خوبصورت 2 آیات ہیں، ان کو یاد بھی کر لیں اور پڑھ بھی لیں. اچھا، بعض روایات میں ان آیات کے بارے میں بھی آتا ہے، اسپیشلی جو آیت نمبر 26 ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اس میں ہے. واللہ تعالیٰ عالم. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی ظاہریں ملتی ہیں. جیسا میں نے جب آپ کو سورہ آل عمران کی جب آیت شروع میں پڑھائی تھی تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بارے میں بھی جو حدیث ملتی ہیں وہ بھی بتائی تھی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ آتے ہیں، بہرحال اس کے بارے میں بھی ہے، جسٹ فور این ایڈیشنل نالج فار یو. آگے دیکھیں آیت نمبر 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا نہیں، یتخذ المؤمنون، یتخذ میں یا وہ کے معنوں میں ہے، اتخذ اخذ کرنے سے ہے، حمزہ خا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، بیچ میں تا جو ہے وہ باپ کی وجہ سے آئی ہے، یعنی اس گروپ میں جانے کی وجہ سے. لا یتخذ المؤمنون، نہیں وہ بنائے
اخذہ ویسے تو کچھ مطلب اخذ کرنا، پکڑنا، لینا اس معنوں میں ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ بنانے کے مفہوم ہے، کیونکہ دوستی کا ذکر آنا. المؤمنون مؤمن، ٹھیک ہے. الکافرین کافروں کو اولیاء، اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، جس کا مطلب مددگار، حمایتی، ساتھی، دوست. من دون اللہ، دونا دون اللہ، اللہ کے سوائے، سوائے کے معنوں میں آتا ہے نا. تو من دون المؤمنین یہاں پہ یعنی مومنوں کے علاوہ یا مومنوں کے سوا، ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی یفعل وہ کرے گا، ذالک یہ، فعل فعل کچھ کام کچھ کرنا، فلیسا تو نہیں ہے، لیسا نہیں کے لیے آتا ہے، من اللہ اللہ سے، فی شیئن کسی چیز میں، شیئن چیز، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، تم والا اور پھر تقوی والا ورڈ ہے آگے، واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ تم بچو، منہم ان سے. تو قاتن جو ہے یہ بھی وہی ورڈ ہے، تقوی والا ہی روٹ ورڈ وہی ہے، واو قاف یا، اور یہ بچنا کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے شاید تقیہ کرنا کا ورڈ اردو میں کبھی سنا ہو، تقیہ ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ بھانپ کر اس سے بچنے کا رویہ اختیار کرنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور وہ ڈراتا ہے تم کو، کون ڈراتا ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ. یحذرکم میں یا تعین والا وہ کے معنی میں، حذر، حذر الموت آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، ڈرنے کے لیے آتا ہے، خوف کھانے کے لیے، چکنا ہونا. حذر جو ہے محتاط یا بہت زیادہ الرٹ، یا اس معنوں میں بھی آتا ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ، نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَىٰ اور طرف اللہ، اللہ کے، المسیر، سورہ یسیر جو ہے صاد یا اور را یہ لوٹنے کے معنوں میں آتا ہے. المسیر جو ہے وہ لوٹنے کی جگہ، واپسی کا ٹھکانہ. اچھا جی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، اگر آپ اس کا ان جنرل مفہوم لیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ. یعنی مومنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مومنوں سے ہی دوستی کریں اور کافروں سے وہ دوستی نہ کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور بہت اہم بات ہے، جس کے بارے میں صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ عموماً امبیلنس رویہ رکھتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ اس آیت کو نہ صحیح طرح سے سمجھنے کی وجہ سے کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بالکل ہی کٹ آف والا رویہ، اور کچھ جو ہے وہ بالکل ہی دوسری طرف کے نہیں، کسی بھی چیز کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسیکلی اس میں جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ اب جن ملکوں میں یہاں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارا بہت سے نان مسلم سے واسطہ پڑتا ہے، ڈیلی انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے کسی کا، مطلب ظاہر ہے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں یا بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کافر کون ہوتا ہے قرآن پاک کے لحاظ سے. جو کافر کا مطلب یہاں پہ اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں نا، تو قرآن پاک کے مطابق کافر وہ ہوتا ہے جس کو حق کی یا دین اسلام کی دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، لیکن وہ اس کا منکر ہوا، اس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، اس نے کفر انکار کیا. اچھا، اور مؤمن یعنی جو کہ ایمان لے آیا، جو ایمان والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، بلکہ وہ اپنی دوستی جو ہے وہ مومنوں کے ہی ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جو پیچھے بات چل رہی تھی حکومت کی، دولت، عزت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں نا کہ جن کے پیچھے انسان بھاگتے بھاگتے اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے پیچھے پھر وہ سب جو باؤنڈریز ہیں ان کو بھی کراس کر دیتا ہے. وہ لوگوں سے اتنا امپریس ہو جاتا ہے، اتنا مرعوب ہو جاتا ہے، اتنا ان سے ڈر جاتا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ شاید لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نے اگر فلاں کو کے آگے میں جھکنا گیا، یا اس کے آگے میں نے ہاتھ نہ پھیلایا، یا اس کے ساتھ میں نے دوستی نہ کی، تو شاید میری تو روزی روٹی جو ہے وہ بند ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنی جو خودی ہے اور اپنی عزت نفس ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے.
تو یہاں پہ اب جو بات بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، تو کیا اب ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے جاب میں جو ہمارے کلیگز ہیں، یا آتے جاتے، یا جیسا فرینڈز ہوتے ہیں آپ کے، مطلب آپ بچے ہیں ہمارے اسکول جاتے ہیں وہاں پہ، تو کیا ان سے ہم کسی قسم کے کوئی تعلقات نہ رکھیں، یا ان کو دیکھ کے منہ بنا لیں، یا ان سے دور ہٹ جائیں، یا ان کو دور دور کرنا شروع کر دیں؟ تو یہ وہی بات ہے، افراط و تفرید کا شکار ہونے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے، کہ نہ تو خراب تعلقات ہوں کہ انسان بد اخلاقی پہ اتر آئے، اور نہ ہی، کیونکہ اگر اس قسم کے ہو گئے کہ بالکل ہی تعلق نہیں، ختم، تو اس سے تو یعنی آپ، ایک تو یہ کہ آپ اپنے دین کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پہ، اس چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تو آپ نے ایک تو وہ امیج خراب کیا، اور دوسرا آپ ان کو کبھی بھی کوئی حق بات یا صحیح بات بتا ہی نہیں سکیں گے کہ اگر آپ نے بالکل یہ معاملہ رکھا کہ بالکل کٹ آف اور ان سے بالکل کوئی انٹریکشن نہیں رکھنا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور obviously جب آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اٹس جسٹ ناٹ پاسبل کہ آپ کے دائیں طرف ایک ریلیجن کا بندہ ہے، بائیں طرف دوسرا ہے، آگے فرنٹ نیبرز کوئی اور ہیں، بیک پہ جو نیبرز ہیں وہ، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے انٹریکشن نہ رکھیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب سے کٹ آف ہو کے یا سب کے ساتھ روڈلی بہیو کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسانی تعلقات کی جو نوعیت ہے نا، وہ کس کس طرح کی ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، اگر آپ یہ پہلے سمجھ لینا، تو ایک تو ہوتا ہے مواسات کا تعلق، میم واو الف سین الف اور تے، مواسات آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، جو کہ غم گساری کے معنوں میں آتا ہے، کسی کی تکلیف میں اس کو ایک کام آنا۔ تو یہ مواسات کا تعلق ہے کہ کسی کو غم ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس میں ظاہر ہے یعنی آپ نے کسی سے کوئی نفرت نہیں کرنی، کسی کے لیے کوئی بغض یا کوئی غلط جذبات دل میں نہیں رکھنے، یہ نہیں کہ مار دو، لوٹ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہ کہ نہیں یہ تکلیف میں بھی ہیں تو ہم نے ان کا کوئی ہیلپ نہیں کرنی۔ اب کسی کے بچے کو کوئی پرابلم ہے آپ کے نیبر میں، آپ کے کہ وہ نہیں ہے تو فلاں تو کرسچن ہے تو اس کا بچہ بیمار ہے تو ہوتا پھر میرے اس کو کوئی ہیلپ نہیں دینی، یا وہ اگر اس کو خود کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم نے نہیں کرنی کیونکہ یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات ہے۔ آپ دیکھیں جب مدینہ میں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ میں جب قحط پڑا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں کن حالات میں وہاں سے نکلے تھے، کتنا ان کو تنگ کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غلہ بھجوایا تھا جب قحط پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے، یہود بھی آتے تھے، نصارہ بھی آتے تھے، سب کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جی کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کو کوئی تکلیف ہے، یا کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، فرض کریں گاڑی راستے میں آپ کو پتہ چلا کسی کا کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، یا کوئی گاڑی کو کوئی پرابلم ہوگی، آپ اتر کے دیکھیں کہ او ہو نہیں یہ تو مسلم نہیں ہے، یہ تو گورا ہے تو اس کی تو میں نے ہیلپ نہیں کرنی۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ بلکہ بالکل غلط ہے، یہ تو الٹا گناہ مول لینے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ مواسات کا تعلق، اور دوسرا ہوتا ہے مدارات میں انسانی تعلقات کی جو قسمیں ہیں یا نوعیتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ خاطر مدارت ہوتا ہے نا، اس سے مدارات یعنی اچھا برتاؤ کرنا۔ فرض کریں آپ کو ہوسٹ بننا پڑ گیا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی آ گیا ہے، تو آپ نے اس کے اچھی ہاسپٹیلٹی کرنی ہے، اچھی میزبانی کرنی ہے۔ کسی طرح سے بھی اگر آپ کو ہوسٹ کرنا پڑ گیا، ناٹ نیسیسرلی انسائڈ یور ہاؤس، باہر بھی کہیں کسی طرح سے کوئی ایسا کوئی آپ کی کوئی گیدرنگ ہے، یا کچھ کی طرح سے کوئی ایسا کوئی آپ کی کوئی گیدرنگ ہے، یا کچھ آپ کی کوئی میٹنگ ہے اس طرح کی، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کی عزت کو پامال کریں گے، یا ان کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنا ہے، بھلے وہ آپ کے دین پہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اور گھر میں اگر آپ کے کوئی آ جاتا ہے تو اب یہ کرنا کہ او ہو ان کو تو ہم نے کھلانا نہیں ہے، یا یہ تو ناپاک ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے برتن نہ رکھیں، یا یہ کیوں ہمارے صوفے پہ بیٹھ کے، جو کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں انڈو پاک میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں نا
ان کے ساتھ اتنا تضحیق و تذلیل کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اوہو یہ تو ناپاک ہے، ہائے ہمارے برتنوں کو ہاتھ لگا دیا، برتن اٹھا کے کچرے میں پھینک دیے، یا ان کو کہا بس تم ہی لے جاؤ یہ تو ناپاک ہو گئے ہیں. مطلب واٹ از دس؟ لائک مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب کبھی میں کسی سے یہ سنتی تھی یا آبزرو کرتی تھی. مطلب آپ نے انسانوں کو انسانوں کے درجے سے ہی گرا دیے اور ان کو پتہ نہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیے. میرے گھر میں پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کرسچنز میڈس ہوتی تھیں اور وہ نارمل طریقے سے ہمارے برتنوں میں کھاتی پیتی نہیں کرتی، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ڈش واشنگ لکوڈ سے آپ کے برتن دھل سکتے ہیں تو ان کے کیوں نہیں دھل سکتے؟ مطلب کیوں ایک انسان، اس کو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، ہمیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. ہمارا کیا اس میں کمال ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم بہت زیادہ اونچے ہو گئے سب سے، اور وہ چونکہ غریب گھرانے میں پیدا ہو گئے تو وہ نیچے ہو گئے، یا وہ کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو گئے. عام نوکروں کے ساتھ بھی، مسلمان نوکروں کے ساتھ بھی لوگوں کا بہت برا رویہ ہوتا ہے. خیر یہاں پہ بات تو نان مسلم کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے کہ آپ کسی انسان سے نفرت کریں یا اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں، یا صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے یا وہ آپ کے دین پہ نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ. اور یہاں پہ بھی انفارچونیٹلی بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے، اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ شاید ان لوگوں کو نقصان بھی اگر ہم دے دیں اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کر لیں تو وہ ہمارے لیے جائز ہے. بیسیکلی تو وہ اپنا شیطانی نفس ہے نا. مطلب کبھی کبھار اس طرح کے بھی انسیڈنٹ کسی ملک میں سننے کو مل جاتے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ وغیرہ کے کیسز کر کے مسلمانوں نے اندھے تھاٹ کہ شاید یہ تو جائز ہے، ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں شیطان نے کس کس طرف لگا دیا ہوا انسان کو. تو مواسات، مدارات، اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے معاملات میں ہر طرح کی، یعنی جس طرح ڈیلنگز وغیرہ، آپس کا کوئی مالی معاملات ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی قرض وغیرہ کسی طرح سے لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بھی بالکل جائز ہے. آپ کسی نان مسلم سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک یہودی کے پاس اپنی وہ جو زرہ ہوتی ہے وہ گروی رکھ کر تو اس سے جو ہے وہ لی تھی. تو یہ معاملہ بھی بالکل کیا جا سکتا ہے، آپ بالکل ان سے بزنس کر سکتے ہیں. ہاں آپ نے جو کاروبار کے طریقے ہیں اس میں حرام حلال کے فرق کو ضرور واضح رکھنا ہے، یا سودی چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. باقی ان سے لین دین کرنا، تجارت، کاروبار، یا ان کے ساتھ جابس وغیرہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹل دا ٹائم کہ آپ کا اپنا دین جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہا وہاں تک، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک آ جاتا ہے موالات، ولی سے، میم واو الف لام الف تے، موالات. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قلبی یا دلی تعلق، یا اس طرح دوست بنا لینا. یعنی جس طرح کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کی اگر آپ مثال لیں کہ مدینہ کے جو یہود قبائل اور ان کے ساتھ مشرکین مکہ کے تھے، وہ اتنے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے کہ جنگ کے وقت وہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا دلی تعلق یا قلبی تعلق ہونا جس میں انسان کے اپنے یا تو دین کا نقصان ہو رہا ہو، اس کا اپنا ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، یا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچے، تو اس طرح کی دلی قلبی دوستی ان سے رکھنا وہ ناجائز ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس میں تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ کوئی ایسا اگر کوئی کافر ہے جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ سرگرم عمل ہے، یا اسلام دشمنی میں کچھ اتنا سرگرم عمل ہے، ہوتا ہے نا اپنی طاقتور ہونے کی وجہ سے. بیٹا ڈو میسج می وین یو ریچ دیر، اوکے، سوری. تو بعض اتنے پاورفل ہونے کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو نقصان پہنچے، وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں، ان کے اندر اس طرح کی چیزیں اور اس طریقے کی روایات ان کے اندر ڈال دی جائیں کہ وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں، اور غلط چیزیں ان کے اندر انجیکٹ کی جائیں اسلامی معاشرے میں. تو اس سے تو ظاہر ہے مسلمانوں کا اور ان کے دین کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ غلط ہے. موالات یعنی جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا نا کہ ایسے کافر یعنی جو
اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہوں یا ان سے اس طرح کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پہ انسان کو ان کے ساتھ اس طریقے کی معاملات نہیں کرنے ہیں. یا دیکھیں کسی کی مطلب اس طریقے کی دوستیاں اگر کسی نے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ بالکل ہی ان کے رنگ ڈھنگ میں خود بھی رنگ گیا ہے, یعنی اب اس کو شراب اور زنا یا سود یا حرام کھانا یہ سب چیزیں اس نے اپنے اوپر جائز کر لی ہوئی ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے دوست ہیں یہ وہ انہوں نے کہہ دیا تو ان کے ساتھ مل کے سب کچھ کر لیا, ان کے پیچھے لگے, یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جو مشرک سے نکاح کا جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ بھی جو منع کیا گیا نا اس لیے کہ اس میں دین پھر بہت کمپرومائز ہو جاتا ہے, دین میں کمزوری آ جاتی ہے اور خرابی بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے یعنی ایسا تعلق جہاں دین کی قیمت پر آپ کو تعلق نبھانا پڑے, یا تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اپنی دینی اقدار اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سے ہٹنا پڑے یا ان حدود کو توڑنا پڑے, وہ غلط ہے جس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو, یا وہ اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کی دلی تعلقات رکھ لینا یہ ناجائز ہے اور ناپسندیدہ ہے, جس کو یہاں پہ منع کیا جا رہا. ورنہ اوپر جو 3 تھے مواسات, مدارات اور معاملات, ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ارد گرد آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کوئی بھلے آپ نے ان کو کوئی ٹیچنگ بھی کی ہو, سمجھایا بھی ہو دین کی طرف لانے کی, ایون دین اگر وہ نہیں آئے تو بھی مواسات, مدارات اور معاملات ان کے ساتھ جو ہیں وہ صحیح ہی رکھنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی دکانوں میں گھسیں اور کہیں جی ان کی تو یہاں پہ چوری بھی کر لو, یہ تو نان مسلم ہے. یہ بھی بعض لوگوں کے کانسیپٹ ہیں یہاں پہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کو نقصان دے دو. یہ سب اپنے گناہوں کو جائز کرنے کے لیے شیطان نے یہ طریقے سکھا دیے ہوئے ہیں, ورنہ تو یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اور غیر شرعی حرکت ہے. اسلام کہاں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ دوسرے کی عزت کو پامال کر دو یا اس کے مال کا اس کو نقصان کر دو یا اس کی جان کا نقصان کر دو یہ سوچ کے کہ وہ تمہارے دین پہ نہیں ہے یا وہ نان مسلم ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے. اسلام میں تو بہت زیادہ عزت سکھائی گئی ہے انسان کے جان مال کی, اور ویسے بھی ہر چیز کی عزت کو تحفظ دیتا ہے اسلام جو ہے. تو یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک مومن کا رویہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے بغض والا ہوگا, یہ رویہ کامل ایمان, ٹھیک ہے نا. کہ یعنی دوستی ہے تو اللہ کے لیے, لیکن جہاں پہ اپنے دین پہ حرف آ رہا ہو اور نقصان ہو رہا ہو کسی بھی طرح کا, تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ پیچھے ہو جانا چاہیے. اس طرح کا تعلق جو ہے وہ جائز سوری. اب یہ آیت پچھلی آیت کے بعد کیوں یہاں پر آئی ہے, کیونکہ انسان آپ دیکھیں حکومت, دولت, عزت, مال, اس کے پیچھے ہی اپنے تعلقات بناتا ہے نا. تو اور اس کے پیچھے پھر کتنا بھاگتا ہے. آپ اگر آج حکومتی سطح پر دیکھ لیں تو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ مروب ہو کے جو کہ آپ کے دشمن ہیں, آپ کے اسلام کے دشمن ہیں, اور غلط چیزوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ ہر قسم کی دوستیاں کر کے ان کے آگے جھک کے ان سے بھیک مانگ مانگ کے اپنے دین پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کرانا چاہ رہے ہیں آپ کے معاشرے میں غلط چیزیں, اب وہ سب ہو رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کو خود ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز انسان بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح کے تعلقات جو ہے ہم سے منع کیا گیا اور کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ان کی کمپنی میں بیٹھے ہیں تو نماز چھوڑ دیں. یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے. اس لیے میں مینشن کر رہی ہوں کہ ظاہر بچوں کے اگر فرینڈز اس طرح کے ہیں تو آپ کو ان کو ساتھ ساتھ یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں تو ان سے شرم میں آ کے یا یہ کہ ہائے یہ عجیب سا لگے گا اب یہ سارے اس طرح کے تو میں ان میں اٹھ کے نماز پڑھوں, نہیں, یہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو گیٹ اپ اینڈ سے یور پریئر. اور جو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, مطلب بڑے یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, لائک جو میرا تو ہمیشہ سے یہ ایکسپیرینس رہا ہے, وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے ریلیجن کی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے کچھ برا مناتے ہیں. اسے میری اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کی بھی نان مسلم فرینڈس ہیں, گھر میں بھی آتی ہیں ہمارے, اور کبھی باہر ویسے پارک وغیرہ میں بھی بچے چلے جاتے ہیں, ملتے ہیں. بٹ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے, بھلے کوئی کسی بھی ریلیجن پہ یا کچھ بھی, اور وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. بلکہ وہ
مطلب خود یعنی یا تو سائڈ پہ ہو جائیں گے یا اگر ٹی وی آن ہے تو اس کو خود آف کر دیں گے. دے نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور ریلیجن. تو ایسے ہی خام خواہ میں یہ سوچ لینا کہ نہیں اب ہم نے ان کا دشمن بن جانا ہے, یا خود ہی سے یہ شیطان اصل میں سکھاتا ہے نا کہ اب وہ دیکھو وہ کیا سوچے گا کہ تم نماز نہ پڑھو ان کے سامنے, اور یہ چیز آتی ہے. تو اس میں ماؤں کا یہ کام ہے, ماں باپ دونوں کا, مطلب والدین کا یہ کام ہے کہ بچوں کو یہ سمجھائیں اور ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ ان کے سامنے نماز پڑھنے پہ تمہیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, یہ تو تمہارے پہ فرض ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے جہاں پہ بھی کچھ ہوا تو کچھ کھا لیا. اگر کبھی وہ بچوں کو انوائٹ کریں اپنے کسی برتھ ڈے وغیرہ پہ تو وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ حلال جو فوڈ ہے اس کو ہی سرو کرتے ہیں. اسپیشلی وہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ کے لیے اسپیشلی ایون آفیسز وغیرہ میں بھی یہاں پہ بہت خیال کیا جاتا ہے, ویجیٹیرین جو ہے فوڈ وہ آرڈر کیا جاتا ہے. تو خام خواہ میں ان کے ساتھ یہ رکھ لینا کہ جی یہ تو ہے ہی برے. آپ اگر اپنا اخلاق ہی اتنا برا رکھیں کہ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اگر اخلاق اچھا نہ رکھا ہوتا تو کیسے لوگ آتے دین کی طرف. یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تم سے دور ہو جاتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر, ہمت اور اخلاق اچھا اسی لیے دیا تھا کہ اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس آیت کی میں بیسیکلی سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں, وہ غلط ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی ان کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا لا یتخذ المؤمنین الکافرین کہ مومن جو ہے وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں. تو یہ تو بڑی غلط بات لکھی ہوئی ہے, یہ تو بڑا ریسزم سکھایا جا رہا ہے, دشمنی سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھنے کی بات ہے. اور اس میں اچھا تھوڑا سا نا آگے اور بھی چلتے ہیں, ابھی ادھر ہی کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وعید بھی بتا دی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ ایسے ہو کے تھے, کچھ ایسے مطلب ایمان تو لے آتے تھے لیکن وہ ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے. ابھی ان کا ایمان بھی ایسا کمزور تھا اس وقت بھی کہ وہ اپنی دوستی کی وجہ سے جو ہے وہ کفار کے ہاتھوں جو ہے نا یعنی ان کا آپ کہتے ہیں اعلی کار بن جاتے تھے, اور مسلمانوں کی کوئی مخبری کر دی یا اپنی یا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد ہو جاتی تھی جو کہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں نا کہ حالات اس طرح کے تھے کہ خاندانوں میں والدین میں سے کوئی ایک ہو گیا مسلمان, باقی نہیں ہوئے, بچے ہو گئے والدین نہیں ہوئے, یا گھر میں اس طرح کی چیزیں بہت میدان جنگ میں بھی آمنے سامنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھایا جانا ضروری تھا کہ اس طرح کی دوستی نہیں تم نے ان کے ساتھ رکھ لینی کہ تم اس کے پیچھے اپنے دین کا یا اپنے دین والوں کا نقصان کرنا شروع کر دو. کیونکہ جو مومن ہے اس کی دوستی اللہ کے لیے, اور اگر کوئی اس حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس طرح کا تعلق اس سے نہیں رکھنا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے جانے کے لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی جو نا فلیس من اللہ فی شیء, یعنی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا, اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا. اللہ کے دین میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں, اللہ والوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ سخت بات یہاں پہ کہی گئی, لیکن اس کی بات پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشنل جو صورتحال ہے یعنی جو ایک گنجائش ہے وہ بھی یہاں بتا دی. الا ان تتقوا منہم تقاتا, یعنی تم ان سے کسی قسم کا کوئی بچاؤ اختیار کرنا چاہ رہے ہو, یعنی ان کی طرف سے فرض کرے کوئی عزت جان مال کا خطرہ ہے, ان کی شر سے بچنے کے لیے کوئی ایسی مجبوری میں جو ہے نا, وہ جیسا میں نے بات کی تھی تقیہ کی کہ وہ زبانی طور پر انسان کوئی تقیہ کر لے کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ ظاہری طور پر ہی معاملہ کیا جائے گا اور زبانی کلامی, یعنی اس کا دل جو ہے وہ ایمان پہ راضی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ بس اتنی دیر تک ہی ہوگا جب تک کہ جان مال یا عزت کا خطرہ ہے, ورنہ زندگی کا اس کو مستقل طریقہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ چیز جیسا حضرت عمار بن یاسر ہے ان کے ساتھ ہوا تھا کہ جو والدین تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ وہ غلام تھے تو جو مالک تھا وہ بہت ظلم کرتا تھا. تو حضرت عمار بن یاسر جو ہے ان کے ساتھ ہوا تھا ایک ٹائم پہ آ کے کہ پھر انہوں نے مجبور ہو کے کہہ دیا تھا، تو لیکن پھر اس کے بعد پریشان بہت ہوئے تھے، مطلب انہوں نے اظہار کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں یا نہیں مانتا، لیکن وہ اتنے پریشان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اس چیز پہ، ایمان پہ؟ تو انہوں نے کہا، تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جو وہ بات آ جاتی ہے نا، یعنی انسان کی جان بچانے کے لیے فمن اضطر غیر باغ والا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی صورت میں جب جان بچانی پڑ گئی ہے تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ کنڈیشنز تھیں کہ کچھ کراہت کے ساتھ، اور بس اتنا ہی کھایا جائے کہ جان بچے اس لحاظ سے. تو ایسی بات میں کہ اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی مجبور کر دیا گیا تھا کسی لحاظ سے بھی، اس کو اپنی جان عزت آبرو کا مسئلہ پڑ گیا تھا تو، لیکن اس کا دن جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا، تو اس نے ظاہری طور پر اپنے بچاؤ کی خاطر اگر کوئی ایسا معاملہ کیا. تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا ظاہری طور پر کوئی معاملہ کرنا پڑے ان کی شر سے بچنے کے لیے، تو اس کی گنجائش دین میں رکھی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی اس طرح کا قلبی تعلق ان کو شو کر سکتے ہو. اچھا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو اپنا ڈر ڈلا رہے. یہ بات یہاں پہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے ڈر پال لیتا ہے نا، اے فلاں ناراض ہوگا. اب یہ معاملہ جب جائز حدود کراس کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر و خوف کم ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کا ڈر و خوف زیادہ ہو جاتا ہے، یا ان کو خوش کرنے کی زیادہ انسان کو لگن لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ پس پش چلی جاتی ہے. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے معاملات پر نظر رکھو کہ اللہ کا خوف اگر تم دل میں رکھو گے تو تمہیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہ تم اوپر سے تو کر رہے ہو اور اندر سے تمہیں ان سے دلی محبت ہے، اور تمہارے یہی ہے کہ جب بھی ہوئی تو انہی کا ساتھ دینا جب ضرورت پڑی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جنرل اصول یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ڈر اور خوف اللہ کا ہونا چاہیے، ان لوگوں کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یہ سب سے بڑی وہ بات ہے نا جس سے اللہ کا صحیح پھر خوف دل میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. ایک تو یہاں پہ جو ہے نا نفسہ، اس کا مطلب اپنی ذات سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کیوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو یہاں پہ اس کے لیے یہ ورڈ نفسہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میری پکڑ نہیں ہونی یا میں جو چاہے کر لوں، یا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے نا، او اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ابھی یہ کر لو خیر. اللہ تعالیٰ بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دھوکے میں ڈال لے کہ میں کچھ بھی کر لوں تو جائز ہے کیونکہ اللہ تو رحیم ہے، وہ تو مجھے معاف کر دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بے شک رحیم ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس نہیں کرتے. اگر کوئی گناہ میں پڑتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو منصف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے عادل ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کریں گے کہ جو غلط کرا اس کو اس کا گناہ نہ ملے، ایسا تو نہیں ہے، پھر تو کوئی قانون ہی نہ رہ گیا. تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے، اور یہ ایسی ہی چیز ہے کہ اس کو یاد رکھے تو ہی انسان اپنی زندگی کے معاملات کو پھر ٹھیک کر سکتا ہے نا، کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جاتا ہے تو پھر انسان کو سب چیزیں یاد رہتی. تو آخرت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ ٹھیک کیا گیا، کیونکہ پیچھے بات آئی تھی نا کہ ان کا آخرت کا عقیدہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب ساتھ ساتھ یہ بات کرتے ہیں بار بار کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے لحاظ سے آخرت میں اللہ کے سامنے جو تمہاری جواب دہی ہے اس کو یاد رکھو. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ
نان مسلم سے کوئی تعلقات رکھنے یا دوستیاں رکھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، یا ان کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن رکھنے سے منع نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں نا، جان کی، مال کی، عزت کی، عقل کی، ایمان کی حفاظت، یہ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں ہمارے دین میں. یہ 5 چیزیں جو ہے نا، جان، مال، عزت، عقل اور ایمان. اسی لیے آپ دیکھیں نا، شراب، زنا وغیرہ ان چیزوں سے کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ عزت کی حفاظت ہوتی ہے. شراب انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے. غیبت، چغلی، یہ بھی کسی کی عزت خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے حرام کی گئی ہیں. چوری، قتل، چوری کسی کا مال ختم کرنے یا غصب کرنے والی بات ہے. قتل جو ہے کسی کی جان لینے کی بات جو ہے. تو یہ سب چیزیں اسی لیے حرام کی گئی ہیں کیونکہ ہمارے دین میں ان سب چیزوں کی عزت سکھائی گئی ہے، ان سب چیزوں کی تکریم ہے، ان سب کے لیے حدود بتائی گئی. بس یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ ان کو انسان سمجھ لے کہ جہاں پہ ہم نے اپنی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو ایمان کو خراب کرنے والے اگر کوئی تعلقات ایسے ہیں جن سے انسان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو ان کو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا تم نے. ایسے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ تم نے دوستی نہیں رکھنی. ہاں، استثنائی صورتحال ان کے لیے بھی ہے، بھلے وہ اس طرح کے کافر تھے یا ان سے اس طرح کا نقصان پہنچنا تھا، لیکن اگر ان کی وجہ سے تمہیں کوئی ان کی شر سے بچنا مقصود تھا کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا خطرہ بہت زیادہ تھا جس سے تم ادروائز نہیں بچ سکتے، تو جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی، تو اس صورت میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن وہ بھی کوئی پرماننٹ معاملہ نہیں ہو جانا چاہیے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جس وقت تک ضرورت تھی اس وقت تک ٹھیک ہے، مجبوری میں گنجائش ہے، زبانی تقیہ کر لیا. دل جو ہے وہ ایمان پر ہی ٹھکا ہونا چاہیے اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ انسان اس پہ جمع ہو. محض زبانی کلامی، بالخصوص اگر جہاں پہ کوئی اس طرح کی کافر حکومت ہے وہاں پہ انسان رہ رہا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی جان بچانے کا معاملہ، ورنہ زندگی کا کوئی مستقل طریقہ اس کو یہ نہیں بنا سکتے. تو یہ یاد رکھنا ہے. اور خوف اور ڈر اللہ کا دل میں رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. جب یہ انسان کو یاد رہتا ہے نا، پھر سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی آپ مثال، جس طرح ایک میں نے آپ کو بتایا کہ مکے میں قحط پڑا تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ بھجوایا تھا، ٹھیک ہے. اور تجارتی معاملات بھی سب ہوتے رہتے تھے، وہ بھی ظاہر ہے سارے تو اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، لیکن سب کچھ چلتا تھا. فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، کیا کیا کچھ کیا. حالانکہ آپ وہ شیب بی طالب کا واقعہ اگر یاد کریں تو اس کے باوجود بھی قحط کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ بھجوایا، فتح مکہ پہ سب کو معاف کر دیا سب کے ساتھ. اب جس طرح یہ وفد نجران بھی جو آیا ہوا تھا، بات چیت کر رہا تھا، تو بہت سے وفود آتے تھے نان مسلمس کے، وہاں کے بات چیت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا تعلق اور اچھی ان کی خاطر مدارات بھی کی جاتی تھی. اور جو بھی اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوتے تھے، کوئی مؤسسات کے مدارات کے معاملات، ویسے کوئی تجارتی معاملات، وہ سب رکھے جاتے تھے. تو یہ اس میں بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس آیت کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. جو نان مسلمز ہیں وہ اس کے ذریعے اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ اس میں تو بڑی غلط چیزیں بتائی گئی ہیں، نعوذ باللہ. اور جو مسلمان ہیں وہ ایک یا تو دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بس سب کچھ ان سے ختم کر دو اور ان کے ساتھ تو سب غلط کرنا جائز ہے، یا پھر وہ بالکل ہی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، جو کہ آپ انفارچونیٹلی بہت سے مسلمانوں نے یہاں پہ طریقہ اپنا لیا. تو دیٹ از آلسو رانگ. سوری، یہ جو ہے نا، یہ حذرکم اللہ نفسہ، یہ اس وجہ سے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان جب اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے، ان کی نظروں میں خود کو اپروو کرانا ہے. بہت سے لوگ ایسے جو اپنا نام بھی چینج کر لیتے ہیں کہ میں اپنے نام سے بھی مسلمان نہ نظر آؤں. کوئی اپنا حلیہ اس طرح سے چینج کر لیتے ہیں کہ میں ان کے بیچ میں بالکل بلینڈ ان کر جاؤں اور میری اپنی کوئی پہچان نہ رہے. اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہوں گے یا اپنے مسلمان ظاہر ہو جانے پر شرمندہ ہوں گے کہ ان کو نہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. مینی کیسز لائک دیٹ.
جو آپ کو نظر آتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. لوگوں کا ڈر تو کسی کا رزق, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رزق کی بات کر دی, عزت کی بات کر دی, ذلت کی بات کر دی, بادشاہت کی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کیوں یہ سمجھ لیتے ہو کہ اگر تمہارا کوئی باس ہے تو اس کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے, یا اس کوئی تمہارے اس طرح کے کلیگز ہیں یا فرینڈس ہیں ملنے جلنے والے, تو اس کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں تمہاری عزت و ذلت ہے؟ نہیں, یہ سب اللہ دیتا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے سٹینڈ لیتا ہے یا اپنی اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت جو ہے وہ اس کا خیال نہ کرے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, لوگوں کے ڈروں کو دل سے نکال دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھنا چاہیے اپنی نظر جو ہے وہ آخرت پہ رکھنی چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ جانا کہ اس کے فائدے اٹھانے کے لیے اپنی دین کو بھی ختم کر دیں اور اپنی اسلامی جو پہچان ہے اس کو بھی ختم کر دیں. کبھی بھی یہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اپنی اسلامک آئیڈینٹی پہ جو ہے نا آپ کو فخر ہونا چاہیے, اس پہ کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, اس کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور کبھی اپنے دین پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا کسی بھی طرح سے, چاہے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ کی کوئی فرینڈ شپ ہے یا جو بھی ہے. کتنا ٹائم رہ گیا ہے, تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کو معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قل کہہ دیجئے, ان اگر تخفو خافا اور یا تم چھپاؤ, ماں جو فی میں صدورکم, صدر کی جمع ہے, سینے کے لیے آتا ہے, جو سینوں میں ہے, کم تم سب کے, او یا تبدوہ, دوبدو ہوتا ہے نا ظاہر ہونا, تم ظاہر کرو اس کو, بعد الواو, یعلمہ اللہ, وہ جانتا ہے یا وہ علم رکھتا ہے. کون؟ اللہ, اللہ تعالیٰ. اس کا اللہ تعالیٰ کو تو وہ پتہ ہے. وَيَعْلَمُ, اور وہ جانتا ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو زمین میں ہے, وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اپنے سینوں میں کچھ چھپاؤ یا تم ان کو ظاہر کر دو, یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علیم الخبیر ہونے کا بتایا جا رہا ہے, وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ. اگر آپ پچھلی آیت سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اگر تم ان سے اس طرح کا تعلق رکھتے ہو دلی, اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا, تو اللہ سے نہیں تم چھپ سکتے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, چاہے تم دل میں چھپا کے رکھو ان سے اس طرح کا تعلق یا محبت, یا تم اس کو ظاہر کر دو, اس کو سب پتہ ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں جتنا جائز قرار دیا گیا ہے بس اتنا ہی کرو. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تم اس سے بچ نہیں سکتے. اگر تم ویسے ظاہر نہیں کر رہے لیکن دلی طور پر تمہاری ان سے اس طرح کی ہمدردیاں ہیں کہ تم اس کے پیچھے اپنا بے شک دین بھی کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو, تو اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو دوسرا اس کا ان جنرل آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے, وارن کیا جا رہا ہے. آپ ان جنرل اگر اس کو لیں کہ تم کچھ بھی کرو, چھپا کے کرو, بتا کے کرو, ظاہر کر کے کرو, وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اس کو تو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, حالانکہ کتنی وسعتیں آسمانوں میں, کیا کہاں کہاں زمین کوئی چھوٹی سی تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. ایک پتا بھی کہیں پہ گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو تمہاری کیا نیت تھی, تمہاری کیا سوچ تھی, تمہارا کیا ارادہ تھا, شر تھی تمہاری نیت میں, فطور تھا تمہاری نیت میں اور تمہارے عمل میں, تو بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا. بظاہر تم کسی کے ساتھ اچھا بن رہے ہو لیکن نیت میں فطور تھا, اندر سے تم اس کے خلاف تھے یا اس کو دھوکہ دے, نہیں منافقت وغیرہ, اندر سے تمہارے اندر حسد تھا, جو بھی تھا. تو ان جنرل بھی آپ اس کو لیں گے کہ جو بھی تم کرو دل میں چھپاؤ اپنے بغض کو, اپنے اناد کو, اپنے حسد کو, اپنی دشمنی کو, اور اوپر سے بھلے تم اچھا بنو, تو یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے چھپ سکو گے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے, اور اللہ ہر چیز پہ تمہاری پکڑ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر
قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ سب اگر انسان دیکھیں جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا اس کا بار بار ذکر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا ذکر بار بار آیا یہاں پہ نایات میں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. آخرت کا بار بار کانسیپٹ دیا جاتا ہے. اللہ کے تقویٰ کا بار بار کانسیپٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کو کچھ تمہارے دلوں کے حال پتہ لگانے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو یہ بھی یہاں پہ کانسیپٹ انسان کا کلیئر کر دیا گیا. ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. تلاوت سنیے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.